زندگی نا ہمیں دو طرح سے آزماتی ہے، کبھی سختی دے کر اور کبھی خوشحالی دے کر۔ آج ہم ابراہیم کی اس لازوال کہانی میں دیکھیں گے کہ سچا ایمان ان دونوں آزمائشوں کا سامنا آخر کرتا کیسے ہے۔ اور یہی ایک خیال کہ آزمائش صرف تنگی میں نہیں بلکہ خوشحالی میں بھی ہوتی ہے، یہی ابراہیم کی پوری کہانی کا آپ سمجھ لیں مرکزی نقطہ ہے۔ اسی پیمانے پر اس کے ایمان کو پرکھا جانا تھا۔ تو چلیے، کہانی شروع ہوتی ہے ابراہیم سے، ایک ایسا شخص جس کے پاس دنیاوی دولت تو بالکل نہیں تھی، لیکن جس کا ایمان وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھا۔ آپ ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں تو ایک عجیب سا فرق نظر آتا ہے۔ ظاہر میں دیکھیں تو کیا ہے، ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی، پھٹے پرانے کپڑے اور بس دن بھر کی معمولی سی کمائی، لیکن اندر سے وہ ایک بادشاہ تھا۔ ایمان میں اتنا پختہ کہ کوئی ہلا نہ سکے، دل میں شکر گزاری اور اپنی قسمت پر پورا اطمینان۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، اس پرسکون زندگی میں بھی ایک طوفان آنے والا تھا، اور ابراہیم کے لیے یہ طوفان اس کی اپنی بیوی نادرا کی صورت میں آیا۔ وہ اپنی غربت سے بیزار ہو چکی تھی اور اس کی نظر ہمیشہ اپنے امیر پڑوسی قاسم کی چمک دمک پر رہتی تھی، اور بس یہی حسرت ابراہیم کی پہلی بڑی آزمائش بننے والی تھی۔ تو اب وقت آ گیا تھا ابراہیم کے ایمان کے پہلے امتحان کا، اور یہ امتحان باہر سے نہیں بلکہ اس کے اپنے ہی گھر کے اندر سے شروع ہوا۔ اور پھر ایک رات نادرا کے اندر جو سالوں کی تلخی اور مایوسی دبی ہوئی تھی وہ ایک دم سے پھٹ پڑی۔ اس کی چیخوں میں سالوں کا غصہ تھا۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس زندگی سے، تمہاری یہ غریبی، یہ ٹوٹا ہوا گھر، یہ پھٹے ہوئے کپڑے، تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو۔ یہ وہ الفاظ تھے جنہوں نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اور پھر اس نے آخری وار کیا، جو شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنی امیدیں اس امیر پڑوسی قاسم سے جوڑ لی ہیں۔ میں کسی اور کے ساتھ جا رہی ہوں، اس نے صاف صاف کہہ دیا، کوئی ایسا جو مجھے وہ زندگی دے سکے جس کی میں حقدار ہوں۔ اس گھر سے نکل جاؤ اور کبھی واپس مت آنا۔ بس ایک ہی پل میں ابراہیم کی پوری دنیا اجاڑ ہو گئی۔ اس کے پاس بچا کیا؟ صرف ایک قرآن، روٹی کا ایک ٹکڑا اور پانی کی ایک چھوٹی سی مشق۔ وہ اس اندھیری رات میں بے گھر ہو کر نکل پڑا۔ اب اس کا ایمان ہی اس کی واحد پناہ گاہ تھا، اس کی واحد ملکیت۔ تو اب ابراہیم بالکل اکیلا ہے اس ویرانے میں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے، جب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور اس کا یہ سفر آزمائشوں کا ایک سلسلہ تھا۔ اس نے اپنی آخری روٹی ایک بھوکی چڑیا کو کھلا دی۔ ایک پورا کا پورا گاؤں اسے دھتکار دیتا ہے سوائے ایک مہربان بوڑھے آدمی کے۔ راستے میں ایک زخمی بکری کی مدد کی تو اس کے مالک نے الٹا اسی پر چوری کا الزام لگا دیا۔ کہیں کام ملا تو ایک حسد کرنے والے ساتھی نے پیسے چرانے کا جھوٹا الزام لگا کر اسے پھر سے بے سہارا کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر نیکی کا صلہ اسے ایک سزا کی صورت میں مل رہا ہو۔ اتنی شدید مشکلات جھیلنے کے بعد ابراہیم اب ایک ایسے لمحے کا سامنا کرنے والا تھا جو اس کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا۔ ابراہیم صحرا میں بھٹک رہا ہے، بالکل بے یار و مددگار، ہمت ہارنے کے قریب۔ اسے لگتا ہے کہ بس اب شاید یہی اس کا انجام ہے۔ تبھی اسے ایک چھوٹا سا بالکل لاوارث بلی کا بچہ نظر آتا ہے۔ اپنی ساری تکلیف کے باوجود اس کا دل ایک اور کمزور مخلوق کے لیے پگھل جاتا ہے۔ اس بلی کے بچے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ابراہیم سوچنے لگتا ہے رحم کے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی طاقت کے بارے میں۔ اسے وہ قصے یاد آتے ہیں کہ کیسے ایک شخص کو صرف ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جنت مل گئی اور ایک عورت کو بلی کو بھوکا رکھنے پر جہنم۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں نیکی کبھی چھوٹی نہیں ہوتی۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسی مکمل مایوسی کی حالت میں اس طرح کی مہربانی کا صلہ آخر کیا ملتا ہے؟ اور بس یہیں سے کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ لیتی ہے۔ وہی بلی کا بچہ ابراہیم کو ایک چھپی ہوئی غار کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ غار ایک قدیم بادشاہ کے گمشدہ خزانے سے بھری ہوئی تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس کی قسمت پلٹ جاتی ہے۔ لیکن اصل آزمائش تو اب شروع ہوئی تھی۔ یہ سختی کی آزمائش نہیں تھی، یہ تھی خوشحالی کی آزمائش۔ سوال یہ تھا کہ ابراہیم اپنی اس نئی طاقت اور دولت کو استعمال کیسے کرتا ہے۔
दौलत और ताकत मिलने के बाद उसका असल इम्तिहान शुरू हुआ। जब उसके माजी के लोग वापस लौटे तो उसने इंतकाम नहीं लिया। उसकी साबिका बीवी नादरा जब बेसहारा होकर आई, उसने उसे माफ कर दिया। वो अमीर कासिम जब एक बीमार भिखारी बनकर लौटा, उसे भी माफ़ी मिली। और जब उसका पुराना मालिक शेख हमजा माफ़ी मांगने आया तो इब्राहिम ने उल्टा उसका शुक्रिया अदा किया कि तुम्हारी वजह से तो मुझे खजाना मिला। हर मौके पर उसका रहम उसके गुस्से पर गालिब आ गया। और इस तरह इसने खुशहाली की आजमाइश भी पार कर ली। वो चाहता तो ऐशो अशरत में डूब सकता था, है ना? लेकिन उसने अपनी दौलत को लोगों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। उसने ज़रूरतमंदों के लिए स्कूल बनाए, लंगर खाने खोले, घर बनाए, ये साबित करते हुए कि उसका दिल गुर्बत में भी अमीर था और दौलत मिलने पर भी वैसा ही रहा। तो इब्राहिम की ज़िंदगी के इस पूरे सफ़र से, गुर्बत से दौलत और फिर वापस सादगी की तरफ, हम क्या सबक सीख सकते हैं? देखें, उसकी जिंदगी हमें सब्र की फजीलत सिखाती है, रहम दिली की ताकत, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। माफ़ कर देने में जो अजीम क़ुव्वत है वो सिखाती है, और ये कि मुश्किलात में भी कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। ये हमें याद दिलाती है कि दौलत एक जिम्मेदारी है, शुक्रगुजारी एक नेमत है, और सबसे बढ़कर अल्लाह के मंसूबे पर यकीन रखना ही असल कामयाबी है। अपनी जिंदगी के सारे तजुर्बों का निचोड़ इब्राहिम ने लोगों को बस एक पैगाम में दिया, याद रखो, नेकी के किसी काम को कभी छोटा मत समझो। रहम दिली का एक छोटा सा अमल पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही सवाल आज हम सबके लिए है। रहम दिली का एक छोटा सा अमल वाकई ये किसी की जिंदगी को कैसे बदल सकता है?